الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کہ ایک انسان کو حضور سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی عقیدت ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا جو تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے، دیگر قوم اور جو سماج کا اپنے رہبراں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس طریقے کا نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کا تعلق اس طریقے کا نہیں جیسے دیگر سماج کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر بہت اعلیٰ درجے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مسلمان کا۔ اسی وجہ سے اس ربط اور ضبط کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرز اور ہر عمل کو اپنانے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں۔ اللہ نے آپ کو جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کہ سارے عالم کا رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے عالم کا کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بھی محاذ ہے الگ الگ ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر پہلو پر عمل کرنے کا تمام انسان کو حکم ہے، خصوصاً مسلمانوں اپنانے کا حکم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ تعلق اور انسان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اعلیٰ درجے کی عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ اس اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وہ صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی اتنی بلند آواز سے جو نبی کی آواز سے بلند ہو، یا ایسے ہی بھی جو بلند آواز سے اس سے بھی منع فرمائے کہ آپ ان کے سامنے اتنی آواز سے بھی آپ بات نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جا رہے ہیں ملنے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ سے تمام فقہاء کرام کا متحدہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی شخص حقیقت میں کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ ارتداد کی طرف گامزن ہے، کفر کی طرف گامزن ہے۔ کیوں؟ اسلام کی بنیاد کس پر؟ اس کے ماخذ کیا ہے؟ اس سے جو نکلے ہوئے یا تو حلال ہے، حرام ہے، ایک چیز جائز ہے، ایک چیز ناجائز ہے، ایک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے نکلی ہے؟ ایک تو حدیث سے نکلی، اور نہیں تو کس سے نکلی ہے؟ قرآن پاک سے نکلی۔ وہی سے نکلی نا، ایک تو حدیث سے یا تو قرآن سے۔ اب حدیث کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضور کی ذات کے ساتھ، اور قرآن کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ حضور پر قرآن نازل ہوا۔ تو دونوں کا تعلق اسلام میں، قرآن کا تعلق بھی حضور سے اور حدیث کا تعلق بھی حضور سے۔ تو اسلام کی بنیادی جڑ اور بنیادی اساس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کی بنیادی حیثیت اسلام، کیونکہ اس کے بعد جو شاخیں پھیلی وہ سب کے سب کہاں سے نکلی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حضور پر کہاں سے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اس لیے کہا کہ سارے عالم
سب سے بہتر نمونہ اور سب سے بہتر ذات، سب سے بہتر شخصیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت، میں جو بھیجا گیا ہوں، کہیں فرمایا معلم، یعنی معلم بن کے، معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی سکھلانا، تعلیم دینا، تربیت دینا۔ مکار کہیں فرمایا کہ بعثت مکارم الاخلاق، میں اخلاق اعلیٰ درجے کے اخلاق اس کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو احوال ہیں، اخلاق ہیں، اعمال ہیں، رفتار ہے، کردار ہے، زندگی کا جو بھی شعبہ اور جو بھی، یعنی چاہے وہ مکی زندگی ہو یا پھر مدنی زندگی ہو، ہر عمل سارے انسان کے لیے قابل اتباع۔ اور آج کے اس دور میں سب سے زیادہ جو اپنانے کی ضرورت ہے حضور کی سیرت کو، سب سے زیادہ قلب و جگر سے لگانے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی رفتار، اور اسی طریقے سے ہر لائن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اختیار کرنے کی ضرورت۔ کیوں؟ مسلمان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات پر انسان یقین رکھے اور جس ذات کو قابل عزت اور قابل شرف سمجھے اور آخرت میں جس سے شفاعت کی امید رکھے، اس ذات زندگی کا کتنا حصہ ہمارے اندر ہو، تبھی تو ہمارا یہ محبت کا اثر، یعنی آپ کا کتنا اتباع ہمارے اندر ہے اور کتنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہمارے اندر ہوئی۔ ہم اس کا محاسبہ کریں کہ جس طریقے سے عبادت کا ذوق اور شوق حضور کی زندگی میں پایا جاتا تھا، کیا حقیقت میں وہ چیز ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اس کا محاسبہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور اگر ابھی نماز کے اندر تھوڑی بڑی اگر سورت پڑھا دی جائے تو دوسری مسجد میں چھوٹی صورتیں پڑھا کے وہاں جاتے ہیں۔ ارے ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نماز میں اسی کو شروع کر دیا جائے، اس کا مطلب کہ ایسا نہیں ہے، مناسب صورتیں بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر بہت ساری ایسی ورزشیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے، تیر اندازی کرنا، دوڑ کا مقابلہ، دوڑ کا مسابقہ، اس طریقے سے تیرنے کا ہنر، ہر ایسے اعمال کو اختیار کرنا جس سے انسان کی صحت اور تندرستی اس کے جسم کے ساتھ وابستہ ہو، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس طریقے سے یہود و نصارہ کیا تھا کہ اگر اچھی چیز ہے تو اس کو اختیار کر لینا، اگر ہمارے خلاف ہے نہیں یہ ہم کو پسند۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے خود ہی ماننے والا اور اتباع کرنے والا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ام جمیل، آپ نے سنا ہوگا کہ جو روزانہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی، کچرا پھینکتی، ٹھیک ہے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، یہ کچرا کیوں نہیں پھینکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کیا وجہ ہے، صحابہ کرام سے معلوم کیا، معلومات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کی طبیعت کیا ہے؟ خراب ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو کہا، حالانکہ وہ مدینے کے آخری کونے میں گھر تھا، آپ پیدل گئے۔ کیسے گئے؟ آپ پیدل گئے اور عیادت کرنے گئے، اور جو ام جمیل تھی وہ اپنی بیٹے سے گفتگو کر رہی تھی اپنی دور میں، دروازہ کھٹکھٹایا، ام جمیل کی جو بیٹی تھی باہر آئی اور جیسے دروازہ کھولی تو فوراً دیکھ کے ایک دم ہوش اور آواز داستہ ہو گئی۔ کہا کہ اے ماں، فوراً دوڑتے گئی کہ کہا جس کے اوپر کچرا ڈالتے تھے نا وہ آج انتقام لینے، بدلہ لینے کے لیے آئے۔ کیا لینے کے لیے آئے؟ بدلہ۔ ام جمیل بولتی ہے آنے تو دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، معافی کر دیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندر گئے تو اس کی نگاہیں جو تھی ایک دم نیچے تھی، کیونکہ روزانہ کچرا ڈالنا، ستانے کا کام کرنا، اور پھر وہ جب گھر پر آئے عیادت کے لیے تو نگاہیں کہاں رہیں گی؟
نیچی طرح نہیں نا شرم کے مارے. کہا کہ محمد کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. آپ کی طبیعت خراب. بس اتنا سننا تھا کہ اس کے آنکھوں سے یعنی آنسو جاری ہو گئے اور وہ دامن اسلام میں داخل ہو گئی. دامن اسلام میں کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی. آج ہمارا اسلام دیکھ کے لوگ داخل ہوتے ہیں کیا؟ ہم جس اسلام پر عمل کرتے ہیں، جس چیز کو ہم اپناتے ہیں، لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ قریب ہوتے ہیں ہم سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر، چاہے آپ کی زندگی انفرادی اجتماعی جس ذات سے بھی تعلق ہے، ہر چیز کو اپنانے کی ضرورت ہر مسلمان کو، کیونکہ آپ کو سارے انسان کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی. حضور کو کیا نہیں ملی ہے؟ نبوت نہیں ملی. نبوت کا اعلان نہیں کیا. فیصلہ نبوت تو زمین آسمان کے بننے سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا. لیکن کوئی بھی آپ کو محمد اور احمد کے نام سے نہیں پکارتا، بلکہ صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ نے معاشرے کو اس طریقے سے تشکیل دیا تھا، معاشرے کو اس طریقے سے اپنی ذات کو پیش کیا تھا کہ لوگ خود بخود آپ کو کیا بولتے تھے؟ صادق بولتے تھے، نہیں یہ تو سچے ہے. امین بولتے تھے، نہیں یہ تو کیا ہے؟ یہ امانت دار. خود بخود لوگ بولتے تھے، خود بخود. اور صرف آپ نے باہر جو ہے اس طریقے سے کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے، بلکہ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اعتماد کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ سے ایک محبت کا اظہار کیا، حالانکہ بچپن ہی میں انتقال ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے فرماتے، کاش کہ اگر میری والدہ ہوتی آج، میری کیا ہوتی؟ وہ ہے کہ دوسروں کے لیے درس ہے، دوسروں کے لیے سبق ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ ہوتی، میں اگر مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا، اگر حجرے سے میری والدہ اگر آواز دیتی، میں نماز توڑ کر والدہ کی آواز پر لبیک کرتا. نماز کو توڑ کر. اس لیے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ یہاں پر لکھا کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو، اگر والدین میں سے کوئی ایک اگر آواز دے تو نفل نماز توڑ کر ان کی بات کو سننا لازم. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا اعلیٰ درجے کا مقام. صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، یعنی والدین میں سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ کہا کہ والدہ کا. ایک بار، دو بار، تین مرتبہ، پھر چوتھی بار کہا کہ والد کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مشقت اور تکلیف یہ کون اٹھاتی ہے؟ والد. قرآن پاک میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو تاکیدی حکم دے رہے، فرض حکم دے رہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حملت امو قرآ ایک، ووضعته حملہ دو، وفصالو شارع تین. یعنی 3 قسم کی تکلیفیں زیادہ. ایک تو حمل، اس کو برداشت کرنا، یعنی 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے، 15 مہینے تک. اسی طریقے سے اب یہ مشقت اس بیچ میں جو ہے آزادانہ اعتبار سے ہر چیز کھانا، ابرمانی، سونا اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر وضع عمل کی تکلیف. اس کے بعد پھر 28 سال تک، 30 ماہ تک، یعنی اس کی پرورش، اس کو دودھ پلانا، بار بار اس کی تھالیوں کو تبدیل کرنا، اس کی تکلیف. یعنی 3 گنا زیادہ. اور پھر بغیر کسی چھٹی کے 28 سال، یعنی ایک دن بھی اس پر چھٹی نہیں رہی، مسلسل اس کی خدمت کرنا ہے. ابھی تو بہت سارے انتظامات ہیں، کیمپس وغیرہ نکل گئے، نہیں تو پہلے ہی کہاں ہوتے تھے سب، کپڑے نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 3 گنا والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حق کس کا ہے؟ والد. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر، 5 عبادلہ خمسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرے کہ جن کو اعلیٰ درجے کا علم کا یعنی ان کو لقب دیا. اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کعبے کا طواف. دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نوجوان ہے، سر پر ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور اس ٹوکری پر کوئی بوڑھی عورت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس اتنا پوچھ لیے کون ہے؟ کہا کہ والد.
तवाफ पूरा हुआ और थोड़ी देर में उस शख्स का भी तवाफ पूरा हुआ। तो नौजवान हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और कहा कि आप ताबी रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत आपको नसीब हुई, मैं आपसे एक मसला जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। क्या? कहा कि मैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके पैदल मेरे पाँव पर जो है छाले आ चुके, मेरी वालिदा की एक तमन्ना थी और एक खुशी थी कि मैं किसी भी तरीके से क्या कर लूं, हज कर लूं। मैंने उनकी तमन्ना को पूरा करने के लिए इस टोकरी पर बिठाकर मैंने हज करने की लेकर आया था और फिर मैंने पूरे हज के अरकान भी सिर में टोकरी रखकर ही मैंने पूरे अदा किए, जिसकी वजह से काफी मुशक्कत मुझे उठानी पड़ी। आप मुझे सिर्फ इतना बतलाएं कि क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा किया है, वालिदा का हक अदा किया है या नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ नौजवान, ये जो तुमने अमल किया ये काबिल तारीफ है। ये क्या है? काबिल तारीफ है और मुबारकबादी वाला अमल आपने किया। लेकिन जब आप माँ के पेट में थे और जिस वक्त तुम करवट जब लेते थे ना, और उस करवट लेने की वजह से बच्चे की घूमने की वजह से जो तकलीफ होती थी, और उस तकलीफ में कभी जब इतनी ज्यादा होती थी जिसकी वजह से आह की जो आवाज निकलती थी, आपने एक आह का भी हक अदा नहीं किया। आपने एक आह का भी हक अदा नहीं किया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी किस तरीके से घरेलू जिंदगी, एक दूसरे का एहतराम, वालिदैन के हुकूक, इसी तरीके से भाई बहन के भी हुकूक का तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा जबान से तुम ऐसा कर लो बस, नहीं, बल्कि हुजूर ने पहले अमल किया, इसके बाद जो सहाबा इकराम को समझाया। सहाबा इकराम के पेट में कितना पत्थर आया? एक। लेकिन कब आया? जब हुजूर के पेट में कितने पत्थर थे? दो। कितने पत्थर थे? दो। यहूदी आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर कर्ज एक यहूदी से लिया, उसकी मुद्दत भी मुतय्यन थी, उसकी मुद्दत भी क्या थी? मुतय्यन थी। कर्ज लिया, कुछ ही दिन गुजरे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए और आकर एकदम बद अखलाकी से पेश आए। हालांकि हुजूर किसके साथ बैठे हुए? सहाबा किराम के साथ। कहा जाए मोहम्मद मेरा कर्ज कब वापस करो? और कहा कि तुम खानदान बनु हाशिम होते ही ऐसा है कि यानी लेन देन में तुम टाल मटोल करते हो। सारे के सारे सहाबा इकराम एकदम धर्म भरा कि इस तरीके का लहजा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन खड़े हो गए तलवार लेकर, कहा कि हुजूर अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं इसकी गर्दन को सर से अलग करूं। अब होना क्या चाहिए था? हमारे ख्याल के मुताबिक क्या होता था कि उमर तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला और कहा कि उमर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से पेश आते, बल्कि होना ये चाहिए था कि आप उनको सिखाते कि वो हुजूर से किस तरीके से मिलते, किस तरीके से बात करते, आप उनको अदब सिखाते। ताकि तुमने ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हो, जाओ वो कर फला मकाम पर इतनी खजूर रखी है वो दे देना, लेकिन एक साथ ज्यादा देना, क्योंकि तुमने सख्त लहजे को इस्तेमाल, सख्त लहजे को क्या किया? इस्तेमाल किया। अब हो गए, वो खजूर दिए, एक साथ बढ़ाकर भी दिए। अब वो यहूदी क्या बोलता है? अरे उमर मैंने इंजील भी पढ़ा है और मैंने तौरेत भी पढ़ा, हूबहू सारी की सारी अलामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने देख ली। सारी की सारी अलामत किस पर मैंने देख ली? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये सच्चे नबी है। लेकिन एक अलामत बाकी थी जो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। वो क्या था? कि आपके साथ जब ज्यादती का मामला करेंगे आप एहसान का मामला करेंगे, और जितना ज्यादा ज्यादती का मामला करेंगे आपका एहसान उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आज मैंने इस अलामत को अपनी आंखों से देख लिया। कोई मैं माल का लालची नहीं, और ना ही मैं इस तरीके के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाला, बल्कि मैं इस चीज को, इस अलामत को अपनी आंखों से देखना चाहता था और मैंने देख लिया। अब मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो ताकि मैं भी दामन इस्लाम पर दाखिल हो जाऊं। तो यहूदी गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर तुमने दिया कि नहीं दिया? कहा कि हाँ। कहा कि बढ़ा कर दिया? कहा कि हाँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ये कोई मालाल तलब करने नहीं आया बल्कि एक अलामत को देख। अब ये भी इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं, ये भी इस्लाम को क्या करना चाहते हैं? कबूल करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया कयामत तक के लिए नमूना बनाकर दे। इससे पहले बतलाया था आपकी समाजी जिंदगी क्या थी, उससे पहले की सियासी जिंदगी क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के साथ कैसे रहते, बाहर वालों के साथ कैसे रहते, समाज में किस तरीके से जिंदगी गुजारते, मिलने वाला अगर सब तरीन इंसान भी अगर होता तो आप किस तरीके से पेश आते। इससे कबल इससे पहले की जुम्मे में ये चीज बतलाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अखलाक के आला दर्जे पर फाइज किया। बुइस तो मकारिम अल अखलाक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक को, आपके अमाल को, आपके अहवाल को, इसी तरीके से आपकी रियाजत को, आपके इबादत के तर्ज अमल को हर इंसान की जिंदगी में अपनाना लाजिम और जरूरी है ताकि दुनियावी कामयाबी का जरिया और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया और सबब बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबब बने। एक मसले की वजाहत करना चाहते हैं। हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो क्या नियत करते हैं? पीछे इस इमाम की। क्या नियत करते हैं हम नमाज में? पीछे इस इमाम की। बाज मर्तबा होता यह है आगे चले जाते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? बाज मर्तबा सजदे में आगे चले गए, कभी रुकू में आगे चले गए, या फिर ज्यादातर यही दो चीजें, एक तो रुकू है और एक क्या है? सजदे में कि इंसान इमाम से यानी आगे चला जाता है। ये गुनाह कबीरा है। ये कौन सा गुनाह है? गुनाह कबीरा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी के बाद कौन सी किताब का दर्जा है? मुस्लिम शरीफ। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने आला दर्जे की शरह मुस्लिम शरीफ की। इल्म हासिल करने के लिए दमिश्क गए। कहाँ गए थे? दमिश्क। देखा कि वहां शेख साहब जो एकदम आला दर्जे के और बहुत उलू शान वाले, लेकिन वो जो दर्स देते थे तो एक पर्दे की आड़ से दर्स देते। उनको महसूस हुआ कश्फ के जरिए जिस एतबार से भी एक शख्स लंबा सफर करके, छोटा बच्चा भी है और इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक रखता है, अपने पास बुलाया। और वो शख्सियत कौन थी? इमाम नबवी रहमतुल्लाह। बुलाया, उन्होंने पर्दा हटा, देखा तो उनका चेहरा जो है ये गधे जैसा चेहरा। किसके जैसा चेहरा है? गधे जैसा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह एकदम हक्का बक्का रह गए, ये क्या मामला? वो जो शेख थे उन्होंने कहा कि मामला ये है, तुम कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी कि अगर कोई शख्स इमाम से पहले रुकू सजदे में जाता है उसका सर जो है अल्लाह तबारक व तआला गधे जैसा। तो मैंने इस हदीस को बतौर तजुर्बे के मैंने इस तरीके से करके देखा, अल्लाह ने मेरा चेहरा उस जैसा समझे। अब हर एक के साथ ऐसा हो या ना हो ये एक अलग चीज है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज्यादा करीब तर लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे इम्तिहान भी इस तरीके से किया। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक देता है।